اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نماز کے بعد کے اذکار ہم نے کرنا شروع کیے تھے، دوبارہ سے میں پھر آپ کو ایک دفعہ بتاتی ہوں کہ جو ہی نماز ختم ہوگی، فرض نماز کے بعد سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسنون طریقہ ہے، آپ اونچی آواز سے فرماتے تھے اللہ اکبر، پھر اس کے بعد آہستہ آواز سے 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کا یہ بھی مقصد ہے اللہ سے بخشش مانگنے کا کہ نماز میں کوئی کمی بیشی ہم سے ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے۔ پھر اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ پھر اس کے بعد آیت الکرسی، اور اس کے بعد اگلی جو دعا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ لا الہ نہیں کوئی الہ، الا اللہ اللہ کے سوا، وحدہ وہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ نہیں کوئی شریک، لہو اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے ملک ہے، ملک اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بادشاہی، لہ الملک اسی کی ہی بادشاہی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ اور اسی ہی کے لیے تعریف ہے، واو اور لہو اس کے لیے۔ اب ہو کے ساتھ لام حرف جر لگا تو مطلب بن گیا واسطے اس کے یا اسی کا۔ کیا ہے اسی کے لیے؟ الحمد، ہر طرح کی تعریف۔ لہ الملک بادشاہی بھی اسی کی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ اور تعریف بھی سب کی سب اسی کے لیے ہے۔ وَهُوَ اور وہ، یہ ضمیر ہے منفصل، اور وہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، اور وہ علی کل شیء ہر چیز پر، علی پر، کلی ہر ایک شیء چیز کو ہی کہتے ہیں اردو میں بھی، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہم اے اللہ، لا مانع نہیں کوئی منع کرنے والا، روکنے والا۔ مانع اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ اس میں کوئی چیز مانع نہیں ہے، یعنی رکاوٹ نہیں ہے۔ اے اللہ لا مانع کوئی روکنے والا نہیں، لما اس کو جسے، آتیتا تو عطا کرے، آتا یوتی عطاؤن ہوتا ہے دینا، عطا کرنا، جیسے سورۃ الکوثر میں ہے انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے عطا کی آپ کو الکوثر۔ یہ بھی وہی لفظ ہے آتیتا، تو عطا کرے، وہاں تھا آتینا ہم نے عطا کیا، یہاں آتیتا تو عطا کرے، جسے تو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہم لا مانع لما آتیتا، اے اللہ نہیں کوئی منع کرنے والا، نہیں کوئی روکنے والا اسے جو تو عطا کرے، ولا مؤتی اور نہیں کوئی دینے والا، اسی روٹ سے ہے مؤتیہ دینے والا، عطا کرنے والا، لما اسے جو منعتا جسے تو منع کرتے، جسے تو روک دے، منع یمنع ہوتا ہے روک دینا، منع کر دینا۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا مؤتی لما منعت اور نہیں کوئی دینے والا اسے جسے تو منع کر دے، جسے تو روک دے، ولا ینفع اور نہیں نفع دے گی، نفع ینفع نفع نفع دینا، فائدہ پہنچانا، ینفع نفع پہنچائے گی، ذل جدی شان والے کو۔ جد کس کو کہتے ہیں؟ دادا کو، بزرگ کو، آباء و اجداد کا لفظ آپ نے سنا، جد امجد کا لفظ بھی اسی سے ہے، ذل جدی شان والا۔
ولا ينفع ذا الجدی، اور نہیں فائدہ دے گی شان والے کو، من کا تجھ سے، من کل جد کوئی شان، من کا تجھ سے یعنی تیرے عذاب سے، الجدو کوئی شان، کوئی مال و جاہ، کوئی دولت، کوئی بڑائی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا معنی لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. مطلب دل میں انسان اللہ کے ساتھ جب ایک لنک قائم کرتے ہوئے یہ دعائیں مانگتا ہے تو اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے، اس کی بڑائی بیان کر رہا ہے. تو کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کی توحید بیان کرتا ہے اللہ. نماز کے بعد اٹھ کے بھاگنے کی نہیں کرنی چاہیے. نماز سے سلام پھیر کے تسلی سے 5 منٹ تسلی سے بیٹھے رہنا چاہیے. کیونکہ جس وقت ہم دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعد کے اذکار نماز کے بعد کے، جتنی دیر انسان باوضو اس جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، فرشتے آ کے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اتنا فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. زمین و آسمان کے درمیان کی جگہ بھر جاتی ہے اور وہ فرشتے آپ کے لیے کیا دعائیں مانگتے ہیں؟ یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس پہ رحم فرما. کتنی عظیم دعائیں ہیں اور فرشتے دعائیں کر رہے ہیں آپ کے لیے. اور ہمیں شیطان وہاں بیٹھنے نہیں دیتا کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں. تسلی سے سکون سے بیٹھ کے کہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کی سب تعریف ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. یہ کہتے ہوئے جب انسان اگر سوچے کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اپنی سب دعائیں، اپنے سب حاجات، اپنی سب ضرورتیں دل میں سوچ لیں اور کہیں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. میرا تو یہ بھی کام ہے، میری تو یہ بھی ضرورت ہے، میرے تو یہ بھی اللہ کے سامنے التجائیں ہیں. وہ ہم زبان قال سے نہ بھی کہیں، ہمارے دل میں دعائیں ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اتنی بڑی یہ بات ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ جو حج کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عرفہ کے دن، جو حج کا دن ہے مین، اس دن کی خاص دعا کیا ہے؟ یہی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اسے دعا کہا گیا. تو دعا اس میں ہے کہاں؟ مانگا کیا ہے؟ مانگا تو کچھ بھی نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ اعتراف کر لیا وہو علی کل شیء قدیر. جب انسان یہ کہتا ہے نا کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو اس وقت انسان یہی کہتا ہے پھر کہ یا اللہ، جب ہر چیز تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہر چیز میں قادر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، تو میری یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں، میرے یہ چھوٹے چھوٹے کام، میری ان کی کیا اللہ کے بادشاہی کے سامنے ان چھوٹے چھوٹے کاموں کی کیا وقت ہے؟ یا اللہ میرے بھی چھوٹے چھوٹے کام بتا دے. بادشاہی تیرے پاس ہے، ہر چیز پہ تو قادر ہے، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور یہ کام تیرے سوا کوئی کر بھی نہیں سکتا. یہ سوچتے ہوئے نماز کے بعد اللہ میں توفیق عطا فرمائے. یہ اتنا آسان کام ویسے ہے نہیں. وہ پڑھا تھا نا ہم نے سورہ بقرہ میں، کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یا ایھا الذین سے شاید یہ آیت شروع ہوتی ہے، یا مجھے آیت تو صحیح طرح سے اس وقت یاد نہیں. استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، یہ بہت بڑی بھاری چیز ہے، یہ آسان نہیں ہے. الا علی الخاشعین، ہاں اگر آپ خاشعین میں سے بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، خشوع کرنے والے بن جائیں، تو پھر مشکل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں خشوع والی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد، اپنے خاص فضل سے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے. اور یہ نعمت، یہ بہت بڑی نعمت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں میں خشوع پیدا کر دے.
اللہ تعالیٰ جب نماز میں ہم بیٹھے ہوں تو اللہ کے ساتھ ہمارا ایک لنک قائم ہو جائے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے، محنت بھی کرتے رہنا چاہیے، دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے۔ ہاں، کوئی کوئی نماز تو ایسی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتے ہیں، لیکن ہر نماز ہماری ایسی ہونی چاہیے کہ جب ہم جو بھی کہہ رہے ہیں بس اس طرح کہیں کہ ہم ڈوب گئے اس میں، فیل کر کے، محسوس کر کے، اللہم لا مانع لما آتیت، اے اللہ کوئی روکنے والا ہے ہی نہیں اس چیز کو جو تو عطا کر دے، اور کوئی دینے والا نہیں اس چیز کو جو تو روک لے، اور نہیں نفع دے سکتی کسی شان والے کو تیرے عذاب سے اس کی شان، تیرے عذاب سے کوئی بچا ہی نہیں سکتا، کوئی کتنا بھی شان والا ہو، تیرے ہاتھ میں ہر چیز ہے، جو تو دینا چاہے وہ کوئی روک نہیں سکتا، جو تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، چاہے پوری دنیا کے انسان جن سب ایک طرف ہو جائیں، جسے تو روکنا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو میرا خیال ہے ہمارے سارے غم مٹ جائیں، ہمیں نہ کسی چیز کے جانے کا غم ہو اور نہ کسی چیز کے ملنے پہ یہ ہو کہ ہمارا اس میں کوئی کمال ہے۔ تو یہ دعائیں، یہ اذکار نماز کے بعد ہم نے معمول بنانا ہے اگر ابھی تک نہیں تھا تو۔ پھر اس کے بعد معوذتین بھی پڑھیں، سورۃ الاخلاص بھی پڑھیں، سورہ فلق بھی، سورۃ الناس بھی، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی تاکید کی ہے کہ نمازوں، فرض نماز کے بعد معوذتین بھی پڑھیں جائیں، سورہ اخلاص بھی پڑھیں، اور اس کے بعد تسبیحات کریں۔ یہ میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے اللہ اکبر۔ تو ایک روایت میں اس طرح سے بھی آتا ہے کہ آپ ہر ایک کو 33 ٹائمز ہی پڑھیں، 33 بار، اور پھر ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ کے تو یہ 100 کا عدد پورا ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو ہے ابھی ہم نے دعا پڑھی ہے، تسبیح پڑھی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد کی، جو ایک کلمہ یہ تھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو 10 دفعہ پڑھنا بھی روایات میں آتا ہے، اور اس کا بہت اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے کہ انسان صبح کی نماز کے بعد بھی 10 دفعہ پڑھے، اور پھر سب نمازوں کے بعد ہی پڑھ لے تو بہت اچھی بات ہے۔ فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کے لیے ایک اللہم انی اسألک ایمانا کاملا، نہیں، اللہم انی کیا ہے وہ، رزقا طیبا، علما نافعا و رزقا طیبا و عملا متقبلا، یہ دعا بھی نماز کے بعد پڑھنے کی ہے۔ اب اس وقت آگے پیچھے میرا خیال الفاظ ہو رہے ہیں، میں پھر بھی آپ کو اس کو، اللہم انی اسألک علما نافعا و رزقا طیبا و عملا متقبلا، یہ دعا فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد بھی یہ پڑھنی چاہیے۔ دعائیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، اذکار بہت سارے ہیں جو ہمیں نمازوں کے بعد پڑھنے چاہیے، لیکن میں نے تھوڑے اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہم اپنی عادت بنائیں، تو پھر نماز کی کتابوں میں مسنون طریقے سے جو اور بھی دعائیں ہیں جو نماز کے بعد مانگی جاتی ہیں، تو آہستہ آہستہ ہم ان کو بڑھاتے رہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو ہمیں، یہ جو ہم نے نماز کے دوران میں نے آپ کو کچھ نئی اذکار اور نئی تسبیحات بھی اس میں ایڈ کی ہیں، لیکن کچھ تو آپ کو آتی ہیں، جو نہیں آتی ان کو یاد کرنے کے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم نکالا کریں۔ کئی طریقے ہیں جس طرح آپ ان کو یاد کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ بس ہر وقت آپ کتاب ہی ہاتھ میں رکھیں۔ میں نے جیسے یہ جو دعا ہے نا، اللہم لا مانع لما آتیت والی، ایک دفعہ ڈینٹسٹ کی دکان پہ بیٹھے ہوئے میں نے دیکھا، کلینک پہ ڈینٹسٹ کے کہ وہاں پہ یہ نماز کے بعد کا جو ذکر ہے نا، لا الہ الا اللہ اللہم لا مانع لما آتیت،
اب کتنی دیر ہمیں بیٹھ کے وہاں پہ ویٹ کرنا پڑتا ہے؟ اگر کبھی آپ نے ایک ٹریٹمنٹ ایک آپ کے دانت کا یا داڑھ کا کروانا ہے تو آپ کو 4-5 وزٹ ڈاکٹر کے پاس کرنے پڑتے ہیں، اور ڈینٹسٹ کے پاس آپ کو پتا ہے رش بھی کتنا ہوتا ہے اور آپ کو ویٹ کتنا کرنا پڑتا ہے۔ تو میں ہر روز اس میں سے تھوڑا سا اس کو دہراتی رہتی، ظاہر ہے بندہ ویٹ کر رہا ہو تو کچھ نہیں کر رہا ہوتا، تو بعض اوقات ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اور ہم پورا ٹائم ایسے ہی بیٹھے سوچوں میں ادھر ادھر ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اس ٹائم کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ یہ دعا میں نے اس وقت یاد کی تھی اور آج بھی مجھے یاد ہے کہ جب بھی میں یہ پڑھتی ہوں میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ نے اجر دے جنہوں نے یہ لکھ کے وہاں پہ لگائی ہوئی تھی، اور میں نے اس وقت یاد کر لی، اس کے بعد الحمدللہ ہر نماز کے بعد میں یہ پڑھتی ہوں۔ تو اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ ایک میری کولیگ ہیں وہ کہتی ہیں میں نے جو نئی دعا یاد کرنی ہوتی ہے وہ اپنے موبائل کی اوپر اسکرین پہ لگا لیتی ہوں، جب بھی موبائل کھولنا ہے تو سب سے اوپر وہ دعا نظر آتی ہے اور اس کو بار بار میں دہراتی رہتی ہوں، اور جب یاد ہو جاتی ہے تو پھر بس اس کو میں چینج کر لیتی ہوں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ کی جو چیز نظر جہاں پہ آپ کی پڑتی رہے وہاں آپ اس کو لکھ لیں، یا اپنے کمرے میں لکھ کے لگا لیں، اور چلتے پھرتے جب آپ اور کچھ نہیں کر رہے تو آپ آتے جاتے اس پہ ایک نظر ڈال لیں، اس کو یاد کرتے رہیں۔ ایک میری کولیگ ہی بتا رہی تھی کہ جب ہمارے کالج میں پیپر ہو رہے ہوتے ہیں نا تو انویجیلیشن کی ڈیوٹی کے دوران اس وقت تو انسان اور کچھ نہیں کر رہا ہوتا، بس گھوم پھر رہا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہاں دیوار پہ دعائے استخارہ لکھی ہوئی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے دعائے استخارہ ایگزامینیشن روم میں انویجیلیشن کے دوران یاد کی۔ تو یہ ٹائم مینجمنٹ ہوتی ہے، یہ بھی ہر انسان کو آنی چاہیے کہ ہم اپنے اوقات کا صحیح استعمال کریں، اور اس کے لیے کوئی اسپیشل ٹائم نہیں چاہیے کہ آپ کہیں جی میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، میں تو جاب بھی کرتی ہوں، میں گھر کے کام بھی کرتی ہوں، آپ کس وقت میں یاد کروں؟ یاد کرنے کے لیے آپ کو ایکسٹرا ٹائم کی ضرورت نہیں۔ بعض اوقات جب ہم شادیوں پہ یا کسی فنکشنز پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں، بعض اوقات تو چلے ہمارے ساتھ ہماری کوئی دوست ہے، احباب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہماری مائنڈ میچنگ ہے اور ہم ان کے ساتھ گپ شپ بھی لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آپ بس ویٹ کر رہے ہیں بیٹھے، کھانے کا ویٹ کر رہے ہیں اور یا کسی اور چیز کا انتظار کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں چپ کر کے، لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اور طرح طرح کے آپ ذہن میں خیالات آ رہے ہیں۔ اس وقت آپ بیٹھ کے اگر آپ نے اسی طرح موبائل کے اوپر ایک اسکرین پہ کوئی چیز لگائی ہوئی ہے 2-4 آیتیں، تو آپ اس کو دہراتے رہیں، اس وقت آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ یہ مطلب ایک یہ ٹپس ہیں، یہ ٹوٹکے سمجھ لیں جو مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے دعائیں یاد کرنے کے، ہر ایک بندے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ ہمیں ان دعاؤں کو یاد کرنا ہے۔ ویسے تو اس کے بعد اب میں نے یہ دعائے قنوت بھی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ دعائے قنوت کے لیے انشاءاللہ ایک الگ سیشن رکھوں گی، اس میں دعائے قنوت ایک بھی، دوسری بھی، اور پھر دعائے استخارہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ تو ابھی یہ ہے کہ نماز ہی کو تھوڑا سا ہم ریویو کر لیتے ہیں، دہرا لیتے ہیں دوبارہ سے، ایک کنکلوژن دوبارہ سے اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ کچھ لوگوں نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ اس کا تھوڑا سا بتا دیں دوبارہ سے، اور لیکن وہ بتانے سے پہلے میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں، جو ایک سوال تھا کل کہ کیا مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق ہوتا ہے یا سیم ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ جو بات ہے نا، یہ بات کنٹروورشل باتیں ہوتی ہیں کچھ ایسی جو ہمارے فقہی مسالک میں مختلف علماء نے اس کے بارے میں مختلف آراء دی ہیں۔ تو بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو ہم نہیں جائیں گے، لیکن جو میرا علم ہے، میرا علم بہت زیادہ، میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، میں کوئی فقیہ نہیں ہوں، کوئی میں فتویٰ نہیں دے سکتی ہوں، بس جتنا میرا علم ہے میں نے آج تک کبھی کوئی حدیث، صحیح حدیث میری نظر سے نہیں گزری، کوشش کے باوجود بھی، کہ جس میں یہ پتہ چلے کہ مرد اور عورت کی نماز مختلف ہوتی ہے۔ دونوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے میرے خیال میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو، یعنی ہو بہو میرے طریقے کے مطابق سب عورتیں، سب مرد نماز پڑھیں۔ آپ نے کوئی اسپیسیفک طریقہ نہیں بتایا عورتوں کو۔ پھر یہ اپنی طرف سے کہنا کہ عورتیں ہاتھ سینے پر باندھیں، مرد جو ہے وہ زیر ناف ہاتھ باندھیں، عورتیں سجدہ کرتے وقت زمین پر کوئی اور حیت اختیار کرے اور مرد کوئی اور، تو یہ دین میں مداخلت ہے۔ تکبیر تحریمہ سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک عورتوں اور مردوں کے لیے
एक ही नमाज का तरीका है, उसी तरह का क़याम, वैसे रुकू, कौमा, जलसा, क़ादा, हर मकाम पर पढ़ने की दुआएँ भी एक हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द और औरत की नमाज के तरीके में कोई फ़र्क नहीं बताया। हाँ, अब जो फ़र्क बताते हैं, ये बात ज़हन में तो सवाल आता है ना फिर वो क्यों बताते हैं? वो भी ये नहीं बताते कि कोई सही हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस तरह औरतें नमाज़ पढ़ें और मर्द इस तरह पढ़ें, ये वो भी नहीं कहते, लेकिन वो ये कहते हैं कि उलमा का ख़्याल है कि चूँकि औरत का मतलब ही है छुपी हुई मस्तूर चीज़, औरत, तो औरत को थोड़ ज़्यादा मुबालगा नहीं करना चाहिए। जैसे अगर वो सजदा करती है तो बहुत ज़्यादा ऊँचा उठ के सजदा नहीं करना चाहिए और अगर वो रफ़ा यदैन के लिए हाथ उठाती है तो बहुत ऐसे खोल के ऊपर तक हाथ नहीं लेके जाने चाहिए, थोड़ा-सा सिमट के सजदा कर लेना चाहिए। तो ये तो चलिए मेरा ख़्याल है कि अगर कोई औरत इस तरह से अपने आप को समेट के रखती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस तरह से सजदा करना कि ज़मीन पे इंसान लेट ही जाए, जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना की फरमाया है कि इस तरह सजदा ना करो जैसे कुत्ता ज़मीन के साथ चिमटा हुआ होता है। तो आपने वहाँ कोई फ़र्क नहीं बताया कि मैं औरतों से नहीं कह रहा, ये मर्दों से कह रहा हूँ। औरतों को भी ज़मीन के साथ बिल्कुल चिमट के सजदा नहीं करना चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा बाजू खोलना, बहुत ज़्यादा पाँव इस तरह खोल देना कि बाज़ औक़ात होता है ना मस्जिद में एक आप दूसरे के साथ पाँव मिलाने के चक्कर में अपने पाँव बहुत ज़्यादा खोल देते हैं। तो बस वो नॉर्मल तरीका होना चाहिए और रुकू करते हुए भी नॉर्मल तरीके से और अ, लेकिन प्रॉपर झुकना तो है और सजदा भी जब करना है तो 7 चीज़ें ही ज़मीन पे लगनी चाहिए लेकिन अपने बाजू थोड़े से समेट ले और बहुत ज़्यादा ऊँचा ना हो, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये तो ज़ाहिर है एक औरत के अंदर वैसे ही शर्म-ओ-हया होती है और वो अपने आप को समेट के रखती है, तो ये नहीं इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये कह देना कि तरीके ही अलग हैं और किताबें लिख दी गई हैं कि औरत हाथ इस जगह बाँधे, हाथ मर्द इस तरह करे रफ़ा यदैन करे, तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। तरीका एक ही है, जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप नमाज़ स्टार्ट करते हैं अ, एक मतलब हमें बात ऑथेंटिक हदीस की रूह से करनी चाहिए कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ा यदैन करते थे, तो अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथों को कंधों तक उठाते थे, ठीक है? और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने नमाज़ की पहली तकबीर कही और अपने दोनों हाथ कंधों तक उठाए। और कंधों तक उठाने का भी आता है और कभी-कभी आप अपने हाथों को कानों तक भी बुलंद फरमाते थे। कभी कंधों तक, कभी कानों तक। अब ये दोनों जगह दोनों तक ठीक हो गया कि जब रफ़ा यदैन करना है अल्लाहू अकबर कहते हुए, तो हाथ कंधों तक भी उठा सकते हैं और कानों तक भी उठा सकते हैं। फिर हाथ सीने पर बाँधने के मुताल्लिक़ हज़रत वाइल बिन हजर कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी, तो आपने अपने हाथ यानी दायाँ हाथ बाएँ हाथ पर रख कर सीने पर अपने हाथ बाँधे। हज़रत हलब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को सीने पर हाथ रखे हुए देखा और हज़रत वाइल बिन हजर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ का तरीका बयान करते हुए फरमाते हैं कि आपने दाएँ हाथ को बाएँ हाथ की हथेली की पुष्ट पर, उसके जोड़ और कलाई पर रखा। तो इस तरह हाथ बाँध कर मर्द हैं या औरत हैं तो वो इसी तरह से नमाज़ सीने पर हाथ बाँध कर फिर वही जो दुआएँ मैंने आपको सिखाई, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी और एक और भी है अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। कोई इनमें से दुआ पढ़ लें या चाहें तो आपके पास तीनों दुआएँ भी आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे और औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह तो पढ़ना ही है। औज़ु बिल्लाह के भी मैंने आपको 3 सीगे बताए थे कि आप तीनों में से कोई भी पढ़ सकते हैं। फिर सूरह फ़ातिहा पढ़ के कुरान पाक में से जो चाहें जितना चाहें कुरान आप तिलावत करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लंबा क़याम पसंद था। कोशिश करें कुरान हिफ़्ज़ करें थोड़ा-थोड़ा जितना भी कर सकते हैं, लंबा क़याम करें। फिर सजदे में जाएँ रुकू में जाएँ
रुकू में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सजदे में कुरान पढ़ने से मना किया है, दुआएँ माँगनी हैं उसमें, अल्लाह की तस्बीह बयान करनी है, सुबहान रब्बियल अज़ीम कहें 3 दफ़ा और उसके बाद और जो रुकू की दुआएँ हैं वो दुआएँ पढ़ें, तस्बीहात करें, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए उठें और फिर वो पूरे सुकून के साथ खड़े हों और फिर सजदे में जाएँ और सजदे में जो सजदे की तस्बीहात हैं वो करने के बाद दोनों सजदों के दरमियान बैठ के जो दुआ हमने याद की है वो दुआ माँगें और फिर दूसरे सजदे के लिए जाएँ। इसी तरह अपनी रकातें मुकम्मल करने के बाद आप अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु ये भी दुआ ही है या अल्लाह तहियत है और कलमात हैं बहुत खूबसूरत और ये पढ़ने के बाद हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। पूरे इस यकीन के साथ पढ़ें कि ये दुरूद शरीफ पढ़ना जो है गुनाहों को मिटाता है, दर्जात बुलंद करता है, इंसान के नामा अमाल में नेकियां लिखी जाती हैं और उसके बाद दुआएं ये जो दुआएं मैंने आपको सिखाई कुछ नहीं भी और रब्बी जालनी तो आप सब पढ़ते ही हैं, उसको भी बहुत एहतियात के साथ पढ़ें कि कहाँ से लंबा करना है, कहाँ पे लंबा नहीं करना। रब्बी जालनी मुक़ीमस्सलाती। अब बाज़ औक़ात इस तरह भी हम पढ़ लेते हैं रब्बी जालनी को लंबा नहीं करते, मुक़ीमस्सलाती को लंबा कर देते हैं। ये ध्यान रखना है कहाँ पे हमने मद है, कहाँ पे मद नहीं है। अगर कोई गलती है तो उसको देख लें और फिर उसको दुरुस्त कर लें। फिर और 2-4 दुआएँ मैंने आपको सिखाई थी। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये दुआ है। फिर अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फ़ितनतिल महया वल ममात व मिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल। और भी जो दुआएँ आपको याद हैं, आप कुरानी और मसनून दुआएँ यहाँ पे माँग सकते हैं और उसके बाद आप सलाम फेरें और सलाम फेरने के बाद फिर ये तस्बीहात जो हैं, नमाज़ के बाद के जो अज़कार हैं, इन्हें नमाज़ का हिस्सा समझें। लाज़मी तौर पे ये अज़कार करें। ऐसा ना हो कि उधर सलाम फेरा और ऐसे हम भागते हैं जैसे कांटे चुभ रहे हैं नीचे से। मैंने बात देखा है बच्चों को कि उधर सलाम फेरा, उधर उठ के भाग गए या उधर सलाम फेरा, बैठे-बैठे मोबाइल पकड़ा, वो देखने लग गए। इससे हमें बचना है, अपने बच्चों को भी बचाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी अपने घर वालों को भी आग से बचाओ। और नमाज जो है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज हमें बेहयाई से भी रोकती है, बुरे कामों से भी रोकती है। और नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ना जन्नत में जाने की ज़मानत है। मौत सिर्फ रुकावट है जन्नत में जाने में, जो शख्स फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अपनी नमाज को बेहतर बनाएं और अल्लाह ताला से भी दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारी नमाज़ों में खुशू पैदा कर दे, या अल्लाह हमारी इबादत में हलावत पैदा कर दे, या अल्लाह हमें मनाजात की लज्जत अता फरमा दे, या अल्लाह हमारी नमाज़ों को बेहतर बना दे, या अल्लाह हमारी नमाज को ऐसी बना दे जैसी मोमिन की महराज, या अल्लाह हमारी नमाज को ऐसा बना दे कि ये हमारी आंखों की ठंडक हो। हमारी नमाज ऐसी बना दे या अल्लाह जो तुझे पसंद आ जाए, जो तेरी रज़ा का ज़रिया बन जाए। या अल्लाह ये बंदे और रब के दरमियान एक ताल्लुक़ है, या अल्लाह हमें सही मानों में अपने अल्लाह के आपके साथ ताल्लुक़ कायम करने वाला बना दे। या रब्बुल आलमीन हमारी ये कोशिश, ये काविश कबूल फरमा। इस सिलसिले में या अल्लाह जो मेरी तालिबात मेरी मददगार हैं, जिन्होंने ये स्लाइड्स बनाई हैं, या अल्लाह उन्हें भी दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमा। और जिसने भी इससे जो सीखा, या अल्लाह मेरे लिए, मेरे माँ-बाप के लिए इसे सदका जारिया बना और हमें इस चीज़ को आगे फैलाने वाला बना। हम जहाँ तक ये खैर पहुँच सकती है, हम उसको पहुँचाएँ। और या अल्लाह हमें तौफ़ीक अता फरमा कि हम खुद सबसे पहले इस पे अमल करने वाले हों। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।